رب العالمین نے فیصلہ قرآن کے اندر فرما دیتا پہلے سپارے دی ابتدا دے اندر ہی میرے اللہ فرما دیتا فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فرمایا میرے نبی دے بارے چ وہ عقیدہ رکھو جو انہاں لوگاں دا عقیدہ ہے میرے نبی نو اس طرح منو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اس طرح ایمان لے آؤ جویں انہاں لوکاں نے ایمان لے آندا ہے یا اللہ کنہاں لوکاں نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا میرے یار تے ایمان انج لے آؤ جویں مہاجرین صحابہ نے لے آندا ہے انج منو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو جویں انصار صحابہ نے منیا ہے الناس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ میرے نبی نو انج منو جویں انہاں لوکاں نے منیا ہے الناس جویں انہاں انساناں نے منیا ہے الناس تو مراد صحابہ کرام نے اپنی بگانیاں جڑی دل کرے تہاڈا تفسیر پڑھ لو ہر تفسیر دے اندر ایک گل مل جائے گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمن الناس انج منو میرے نبی نو جویں انہاں لوکاں نے منیا ہے یا اللہ کنہاں لوکاں نے فرمایا انج ایمان لے آؤ میرے یار اتے جویں صدیق اکبر نے منیا ہے انج منو جویں عمر فاروق نے منیا ہے انج منو جویں عثمان غنی ذوالنورین نے منیا ہے انج منو جویں مولا مرتضیٰ نے منیا ہے علی المرتضیٰ نے منیا ہے انج منو میرے نبی نو جویں بلال حبشی نے منیا ہے انج منو جویں ویسے کرنی نے منیا ہے انج منو جویں طلحہ زبیر نے منیا ہے انج منو جویں ابو ہریرہ تے حضرت انس نے منیا ہے فرمایا مینوں ایمان او دا قبول ہے یار دی غلامی او دی قبول ہے جڑا مننا صحابہ ورگا ہوئے گا مینوں مننا او دا قبول ہے جڑا مننا صحابہ ورگا ہوئے گا میرے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ میرے یار نو انج منو جویں صحابہ نے منیا ہے اونچی بولو انج منو جویں صحابہ نے منیا انج ایمان لے آؤ جویں صحابہ نے لے آندا ہے ثابت ہویا اللہ کے نزدیک صحابہ دا ایمان معتبر ہے اللہ دے نزدیک صحابہ دا ایمان معتبر ہے رب نے فرمایا مینوں او مننا قبول ہی نہیں مینوں او ایمان لے آنا قبول ہی نہیں میرا یار دے مننا او قبول ہی نہیں جڑا صدیق ورگا نہ منیا جاوے جڑا عمر فاروق ورگا نہ منیا جاوے جڑا عثمان ورگا نہ منیا جاوے او میں واری واری کر کے دس دیاں تشریح کر دیاں صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو کیویں منیا ہے مؤذن اذان دیندا ہے پیا مؤذن رسول اذان دیندے نے پئے کون نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے پہ انہوں نے جدو کلمہ دہرایا اشہد ان محمد رسول اللہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے اس ویلے جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمانے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے نے دیگر صحابہ بھی بیٹھے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان دیتی ہے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سنیا ہے فوری چوم کے اکھاں تے لا لیا ہے یہ مذرہ اتار دی گرمی ہے گرمی ہے اللہ یا رسول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور تے نام سنیا ہے شمیا ہے اکھاں تے لا لیا ہے سرکار نے دیکھیا ہے میرے نام بھی تزیم کردہ ہے دیا یہ بات پچھلے جو میری نہ ہوئی نبی کریم نام پہ یہ بات نہیں ہوئی آج میں کر رہا ہوں اس کو میں آج پیش کر رہا ہوں تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ الموضوعات کبیر امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات موجود ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوم کے اکھاں تے لایا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مؤذن نے اذان ختم کی دی سرکار بڑے خوش نے آج میرے صدیق نے کام بڑا چنگا کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نے آج صدیق نے کام بڑا پیارا کیتا ہے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ویکھیا جے صدیق نے کی کیتا ہے جی مازاق دے کاجل والیا ویکھیا ہے آئی صدیق نے کی کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعلا مثل ما فعلا خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنہ فرمایا جن نے انجی کیتا جب میرے یار صدیق نے کیتا ہے میں قیامت دیاں صفاں وچ اس اپنے غلام نو تلاش کردا ہوواں گا جن نے انجی کیتا جب میرے یار صدیق نے کیتا ہے انا طالبہ فی صفوف القیامت فرمایا قیامت دیاں صفاں وچ میں انہوں تلاش کراں گا وقائدہ الی الجنہ جدو جنت جان دی واری آئے گی میں اگے اگے ہوواں گا وہ پیچھے پیچھے ہوگا تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دا نا چن کے دسیا سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا سب پڑھیے مل کے سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا سانو سارے سرکار دا نا سونا سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا اور سانو سارے شہراں چوں سونے دا گراں سونا سانو کائنات کے اندر اگر نہ چنگا لگتا ہے ماں دے کاجل والے محبوب دا لگتا ہے جے سانو کوئی خطہ چنگا لگتا ہے وہ تھا چنگا لگتا ہے جتھے اللہ دے یار دا ڈیرا ہے جتھے ساڈا محبوب رہندا ہے سانو وہ جگہ چنگی لگتی ہے تے جیڑا نا ساڈی سرکار دا نا ہے سانو وہ نا چنگا لگتا ہے حضرات بات سمجھ آ گئی ہے یہ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے مانا اب آپ خود بتائیے جو محبوب کے نام کا اتنا حیا کرے وہ نبی کی ذات کو کتنا مانتا ہو کچھ ہی بولو سبحان اللہ جیڑا محبوب دے نام اتنا منتا ہوئے وہ محبوب کی ذات کو کتنا تسلیم کرتا ہوئے اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبوب نال مننا اور محبوب دے ایمان اور نسبت ایک بات اور سنیے کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ جامع کرامات اولیاء حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ اور جمال الاولیاء مولوی اشرف علی تھانوی علماء دیوبند وچ بڑا معتبر تے اونچا نام انہاں دے حکیم الامت ادارہ اسلام یاد دی چھپی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں وصال دا ویلا قریب آیا دیکھو محبوب دے نال تانگا کنیاں کیویں منیا محبوب وصال دا ویلا قریب آیا تے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق پاک نے بلایا فرمایا میرے پیر بھائی ذرا میری گل سنو حضرت علی تشریف لے آئے جی جناب فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وصال دا وقت قریب ہے محبوب نہ ملاقات دا ویلا قریب ہے تو اس طرح کرے ہو جدو میرا وصال ہو جائے نا میری چار پائی چکے ہو تو یار دیا قدمہ میں سے لے کے جائے میری چار پائی چکے ہو محبوب دیا قدمہ میں سے لے کے جائے تو سرکار نو جا کے عرض کرے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غار دا ساتھی اج مزار دا ساتھی بھی بننا چاہتا ہے مجھے کہہ رہے سبحان اللہ تھوڑا غار دا ساتھی مزار دا ساتھی بھی بننا چاہتا ہے تو جے محبوب والوں اجازت مل جائے تو پھر میں اندر قدمین شریفین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیا تو جے اجازت نہ ملی تو مسلمانہ دے عام قبرستان جنت البقیع وچ میں دفن کر دیا اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا رب آندا انج منو جویں نہ منے واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس میرے محبوب تے ایمان انج لیاؤ جویں صحابہ نے ایمان لیا
ہوں صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ کیویں منے ہیں؟ فرماندے نے میری چار پائی چکے ہو تے محبوب دے روزے تے لے کے جائے تے عرض کریو محبوب تھوڑا غار دا ساتھی مزار دا ساتھی بننا چاہتا ہے، اے جا کے گلاں اودے نال کری دیاں نے جدے بارے چ عقیدہ ہوے کہ وہ سندا ہے کہ گلاں اودے بارے کری دیاں نے جدے بارے چ عقیدہ اے ہوے کہ جدے نال جا کے گلاں کرنیاں نے وہ سندا ہے، وہ سمجھدا ہے، پہچاندا ہے، سمجھاندا ہے، جڑے کم گئے ہیں اس کام نوں بھی جاندا ہے تے اے گلاں اودے نال کری دیاں جڑا جیوندا ہوے۔ کدی کو مریا نہ بھی گلاں کردا ہے، بولو تو صحیح، کدی کو مردیاں نال بھی گلاں کردا ہے نہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ کی جو عقیدہ صدیق کا وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ صدیق پاک کا عقیدہ کیا تھا؟ علی تساں جانا ہے تے جا کے سرکار نال گلاں کرنیاں نے۔ انہاں کیڑا کو گل سمجھنی ہے؟ جو عقیدہ صدیق کا تھا وہی عقیدہ علی المرتضیٰ کا تھا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ جو عقیدہ تاجدار صداقت کا ہے وہی عقیدہ تاجدار شجاعت کا ہے، جو عقیدہ ان دونوں کا ہے وہی عقیدہ صحابہ سارے صحابہ کا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں جاؤ، مصطفیٰ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، بات جو کرے اس کو سمجھتے بھی ہیں، سرکار زندہ بھی ہے، کرم بھی فرماتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور جو آئے جو کہے اس کی بولی سمجھتے ہیں اور مصطفیٰ کرم بھی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جن کے سامنے یہ بات ہوئی ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ حضور ان کو جاننا فائدہ ہے؟ کسی نے نہیں کہا، یہ میں باہوالا آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی نے نہیں کہا، لیکن سب نے یہ کہا کہ گل پوری ہونی چاہیے، یہ گل پوری ہونی چاہیے۔ اور توجہ، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال شریف ہو گیا تے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل پوری کرنے واسطے صحابہ نوں نال لیا، چار پائی اٹھائی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ پر انوار تے لے گئے، مزار پر نور تے لے گئے، اور جا کے اس طرح عرض کر دینے ماں داغ دے کاجل والیا، پہلا سلام پیش کیتا نے، اجازت منگی نے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ پہلا جا کے سلام کیوں پڑھیا نے؟ اس واسطے جدے گھر جانا ہوئے پہلا سلام کری دائے، جدوں میرے آقا دے ویڑے آئے نے، میرے آقا دی بارگاہ چاہے نے، پہلا سلام کر دینے پہ، اجازتہ لیں دینے پہ، جدوں آقا دی بارگاہ چاہ گئے نے، پھر اس طرح کیتا نے، اے مازاگ دے کاجل والیا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیا زلفاں والیا، آمین دیا کڑلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والیا، اے سونے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے صدیق حاضر ہے۔ آئے ایک گلاں اودے نال کری دیاں نے جڑا جیوندا ہوے، سر مولا کائنات عرض کر دینے پے، سونیا تہاڈا خلیفہ صدیق حاضر ہے، تہاڈا خادم صدیق حاضر ہے، تہاڈا غلام صدیق حاضر ہے، تہاڈا نوکر صدیق حاضر ہے۔ اج دا دل پیا کردا ہے جویں تہاڈا غار دا ساتھی بنیا رہیا وا، میں قیامت تک تہاڈے مزار دا ساتھی بھی بن جاواں۔ سونیا صدیق دا گزارا نہیں ہونا جے جگہ نہ لبے، نالے سفارشاں کیتیاں جا رہی نے، نالے عرض و معروض کیتا جا رہے ہیں، تے میرا نظریہ میرا وجدان ہے، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، یار گار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آندے ہون گے، اے مازاگ دے کاجل والیا، لیدہ نہ کریا جے، کول رکھ لیا جے، ہائے ہائے کول رکھ لیا جے، سونیا جدوں تساں وصال فرمایا جڑے بھی حاضر ہونا تہاڈی بارگاہ چ، اے تے میری دھی دا حجرا سی جتھے تہاڈا مزار پر انوار بنیا ہے، باپ آ سکدا ہے اس جگہ اُتے جتھے دھی دا گھر ہوے۔ سونیا تہاڈے نال تعلق بھی بڑا گہرا ہے، نالے تہاڈا غلام، نالے نوکر، نالے چوکیدار، نالے پہرے دار، نالے تہاڈی عزت تے ناموس دا پہرا دین والا وا، تحفظ کرنے والا وا۔ اے
مذہب دے کاجل والیا نال رکھ لیا جے ورنہ غیر تانے مارن گے پتہ نہیں کی گل ہے قبولیا کیوں نہیں نے سونے اج بوے کھل جان اج چولی پھیلا لو جویں صدیق نے غار دے اندر تانوں چولی وچ پایا سی اج صدیق نو چولی لا لو اج سینے لا لو سونے خالی واپس نہ موڑیا جے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سب مل کے پڑھیے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا سونیا لوکاں تانے مارنے میں اج نار رکھ لو حدیث دے الفاظ نے جدوں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب نو صد ماریے جدوں عرض و مرعوز کیتی سرکار دے روزے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا روزہ شریف دا دروازہ کھل گیا روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ کھل گیا اندر خادم کوئی نہیں جڑا دروازہ کھول دے پیا دروازہ آپ ہی کھل گیا تے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچوں ایک پیار بھری آواز آئی فرمایا میرے غلاموں دیر نہ کرو لیٹ نہ کرو تاخیر نہ کرو ادخلوا الحبیب الی الحبیب جلدی کرو یار نو یار نے نال ملا دیو اللہ اکبر یا رسول اب کیا یا غوث زندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قربت انور چو آواز ہوندی ہے بھئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب اور ایک روایت الفاظ نے اوصلوا الحبیب الی الحبیب دیر نہ کرو جلدی یار نو یار دے نال ملا دیو فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق ایک یار دوجے یار نو ملن دا شوق رکھتا ہے ایک یار دوجے یار نو ملن دا شوق رکھتا ہے فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق اور جو یہ میں الفاظ پیش کر رہا ہوں یہ الفاظ الخصائص الکبریٰ امام جہادی سیوطی رحمت اللہ علیہ میں ہے فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق ایک دوست دوجے دوست نو ملن دا شوق رکھتا ہے اللہ دیکھا کہ دس دی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا رب فرماندہ انج منو میرے محبوب نو جویں انہاں نے منیا جویں انہاں لوکاں منیا کنہ لوکاں صحابہ نے جویں منیا انج منو جدا ایمان جڑا ہونا کہ نہیں اوتھے بھی جاؤ تے تسی گلاں کرو تے کیڑا کو سندے نے فرشتہ مقرر ہے جڑا گلاں سنواندا ہے فرشتہ مقرر ہے خود نہیں سنتے اب کیا اس کا عقیدہ صحابہ والا ہے اس کا عقیدہ تاجدار صداقت والا ہے نہیں سنیو مبارک ہوئے جتوں بھی چاہتی مارو گے عقیدہ تھوڑا ہی سدا نظر آئے عقیدہ تھوڑا ہی صحابہ والا نظر آئے گا فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق ایک یار تجھے یار نو ملن دا شوق رکھدا ہے بولو کی کردا ہے شوق رکھدا ہے ماں جاگ دے کاجل والے تانگا سانو بھی بڑیاں نے
تانگا سانو بھی بڑیاں نے آساں سانو بھی بڑیاں نے شوق سانو بھی بڑا ہے پاویں انہاں ورگے نہیں عقیدہ جڑا ہے ساڈا انہاں ورگا ہے انج ہی مننے آ جویں انہاں منیا ہے عمل دے اندر کمزوری ہے وے بے نمازیاں بے روزگار اور کوئی ایسا کام نہیں ساڈے کول جے نال اسی بھی کہہ سکیے اسی اس گل دے امیدوار ہاں لیکن اپنے عملاں وال نہیں ویندے تہاڈی غلامی ول وینے آ اے مذاق دے کاجل والیا تہاڈی نسبت ول وینے آ پھر دل کردا تانوں صد مار لئیے سونیا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے دو جمعے ہو گئے نے دوستان نے پڑھیا جے میں کیا کوئی موقع آیا تے پڑھاں گا اج موقع آ گیا صدیق دی غلامی وچ اج موقع آیا ہے تاجدار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غلامی دے اندر تاجدار صداقت دے تاجدار شجاعت دی غلامی وچ اس واسطے صد مار لینے آ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق ایک ویلا آوے میرے آقا فرمان اے صحابہ تیاری کر لو رضوی صد ماردا ہے پیا اج کرم کرن واسطے جانا ہے سونیا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے سب پڑھیے آقا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے مایا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے سونیا لوکا پانے تو چاک مچیندا اینا لوکا پانے اینا غیرہ پانے اینا غیرہ پانے تو چاک مچیندا اینا لوکا سمجھے آئے ایتے اجڑ چار دے رہے نے اینا لوکا جڑے آندے نے اکو جے یا سونے اینا سمجھے آئے حلیمہ دیا بکریاں چار دے رہے نے اینا زمینہ دے تو انو ٹردہ ویکھے آئے اسا عرشہ دے جانا ویکھے آئے اینا مکے دیا گلیاں ویچ پھر دیا ویکھے آئے اسا چند کو ٹکڑے کر دیا ویکھے آئے ڈبا سورج واپس موڑ دیا ویکھے آئے اینا لوکا پانے تو چاک مچیندا اینا غیرہ پانے تو چاک مچیندا پر ساڈا تے دین ایمان وے ویڑے آوڑ میرے سونیا تو ساڈا تے دین ساڈا تے دین ساڈا تے دین ایمان ایمان وے ساڈا تے دین ایمان وے ساڈا بھی حوصلہ دیکھو بھائی پیچھے چابی ماری ہڈیاں بکریاں اٹھیاں ہو جاتی پیچھے چابی ماری ہڈیاں بکریاں اٹھیاں ہو جاتی تو یہ کم مرن تو سوچیے نا تو دن رات دو تین پروگرام رات بھی آرام نہیں دن بھی آرام نہیں تو کبھی آپ کو تو محسوس نہیں ہوا کہ یہ رضوی تھکا ہوا ہے بولو نا جی تو اندر کدی محسوس نہیں ہوا تو پھر تسی بھی وفا کرو میں کہنا تو اپنی گل کرنا پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کرنا ہو پیا تے او گل کرنا جڑی سارے دے فائدے دی سارے دے فائدے دی کنوں کنوں پوچھو گے کدھر کدنا کی محبوب نے کرم کیتا ہے گن گن کے دسیے خدا دی قسمیں قلم خشک ہو جاندے قلم خشک ہو جاندے کاغذ ختم ہو جاندے تے صد مارنے آ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سونیا پتہ نہیں آ تواڈے دیوانے کڈی کڈی دوروں آوندے نے تواڈے کرم دیاں گلاں سنن واسطے تواڈی رحمت دے دریا دی رحمت دے دریا دے سونیا دی دعا سونیا دی دعا صد مار گیا صد مار گیا صد ماردا ہے اج تواڈا نصیب ہو جائے نصیب ہو جائے سونیا جانے تے پا میں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے آقا جان تے پا ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے تو جانے تے پا میں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے سونیا انہاں لوکاں پانے انہاں غیرہ پانے تو چاک مچیندا انہاں غیرہ پانے غیرہ
تو غیراں پانے چاک مچیندا پر سونیا تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے پڑھو تو ساڈا تے دین ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے مایا تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے سنیا تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ لوکاں پن اے لوگ لمکے لوکاں پن پوچھا کہ مجیدا لوکاں پن لوکاں غیروں غیروں پن پوچھا کہ مجیدا تو ساڈا تے دین ایمان سونیا ساڈا دین بھی تو ہی ہے اچھی بولو ساڈا ایمان بھی تو ہی ہے جنہ چر تیری غلامی وچنا آئی ہے نہ ساڈا دین مکمل ہوندا ہے نہ ساڈا ایمان مکمل ہوندا ہے انہاں لوکاں پانے تو چاک مچیندا پر ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے تو ساڈا تے دین تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے ساڈا ساڈا تے دین ایمان ویڑے تو ساڈا تے دین ایمان ویڑے آوڑ میرے انج منو جویں انہاں لوکاں نے منیا ہے یا اللہ صدیق نے کیویں منیا ہے فرمایا اونے زندہ بھی منیا ہے سن والا بھی منیا ہے کرم کرن والا بھی منیا زندہ بھی منیا نے ویکھن والا بھی منیا نے سنن والا بھی منیا نے تے کرم کرن والا بھی منیا اسی آکھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم تو اللہ ہے نبی کریم تو نبی کریم میں کیا صدیق کو پوچھے صدیق پاک کو پوچھے نبی کرم کر دینے گے نہیں جڑا سنا آواز دے کے آکے فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ میرے غلاموں دیر نہ کرو صدیق نو حبیب دے نال ملا دیو کیوں ایک دوجے نو ملن دا شوق رکھ دے اچھی بولو ایک دوجے نو ملن دا شوق رکھ دے اللہ اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گل کری یہ مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں آپ کی بات کریں ساڑھے تو جڑا مرضی کو چول مار جاتے لیکن ان کو یاکی نا تو انج کیوں کیتا ہے قرآن دے کلمہ پڑھ دے یہ ساڑھے ہاں کئیوں بڑا ہوندہ مسئلہ وہ کلمہ پڑھ دے جی جڑا کلمہ پڑھے انہوں کچھ نہیں آکھنا چاہیے کلمہ پڑھنے والے سارے کوئی انج دے ہوندے جنہوں کوئی نہ بندہ آکھے کلمہ پڑھ کے کوئی یار دے بارے چیڈی بڑی چول مارے تو جڑا چپ رہے وہ بھی چول ہے جڑا سن کے اسی چول چپ کر رہے وہ بڑا بڑا چول ہے تو جڑا پھر محبوب دے نموز دا پہرا دے وہ بڑا بڑا ایمان والا ہوتا ہے وہ بڑا ایماندار ہوتا ہے اور خیرت مند ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں محبوب کا تو کتا جدا کھاوے انہوں پونکدا نہیں پھر تو نہ کسی نے پونکن دینا ہے وہ گل سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی بھائی سنو سیدنا فاروق اعظم گل میں سیدنا فاروق اعظم نے عقیدے دی کر لگا ایک سی منافق وہ دا نام سی بشر تے ایک سی یہودی انہاں دوواں دا آپس کو ہو گیا جھگڑا کسے وجہ سے جھگڑا ہو ہن فیصلہ کرانا سی فیصلہ اودے کولوں کرانا جو دوویں منن جویں میں قرآن کولوں فیصلہ کروایا بھائی ذاکیل لهم آمنوا كما آمن الناس کرنا کی سی فیصلہ کروانا سی کدے کولوں جنوں دوویں کر منن یہ جڑا سی نا منافق خطری یہ بڑا تیز یہودی سیدھا جیا سی یہ بڑا تیز یہودی آندا چل تیرے نبی کو فیصلہ کروائی جدا کلمہ تو پڑھے
وہ تو کوئی فیصلہ کرائیے. یہ جڑا منافق جی نا انہوں پتا سی کہ نبی نے فیصلہ وہ کرنا جڑا وحی خدا ہے. اتنے تے نعوذ باللہ من ذالک کا جھوٹا ہی تو گل ہی کوئی نہیں. اتنے فیصلہ ہونا سچا. وہ بڑا کھچرا سی منافق, انہوں پتا سی کہ میں جھوٹا وا یہودی سچا ہے, تو فیصلہ ہو جانا یہودی دے آگے جی. انہیں آنا میں تیرا کریا گیا. انہیں آخیا چل تیرے لیڈر کو چل رہے ہیں کعب بن اشرف یہودی کو. انہیں آخیا وہ چوڑے جی میں تینوں تیرے نبی دے بوہے تے کھڑنا, تو مینوں اپنے لے جانا. بڑا کوئی پرلے درجے کا بیوقوف ہے, تو کلمہ نہیں پڑھیا؟ میں کہا پڑھیا. انہیں آخیا میں نبی کو کیوں نہیں جانا؟ انہیں آخیا ساری پرانی عادت, ساری پرانی عادت ہے نبی کو نہیں جانے. ساری کو جدی پشتی عادت ہے, بڑی پرانی عادت ہے ساری, اسی ایڈی چھتی نہیں نبی کو جاندے. اللہ دا قرآن ہے, رب نے فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. سونیا تو منافقاں نوں ویکھے گا تیرے بوہے تو کنی کتراندے نے, تیرے وال نوں چھتی منہ کر کے نہیں ٹوردے. منافق جڑے نا تیرے وال نوں نہیں ٹوردے. وہ منافق جڑا سی نا وہ بھی آکھے چل کعب بن اشرف کو چلنے. انہیں آکھیا وہ چوڑے جی میں تینوں تیرے نبی دے بوہے تے کھڑنا پیا تے تو مینوں کعب بن اشرف لے جانا پیا. اعتراض تے مینوں ہونا چاہیے یہودی نوں جنے کلمہ نہیں پڑھیا, تینوں کہدا اعتراض نبی دی بارگاہ جان. انہوں پتا سی کہ میں جھوٹا. انہیں آخیا پھر اچھا ہوں جی آنا. انہیں آخیا آنا کی ہے وہ نبی دے بوہے تے چلنے. سرکار مدینہ سے بارگاہ چل. اے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گل اے میں یہودی ہاں, انہیں تھوڑا کلمہ پڑھیا ہے تے ساڈا جھگڑا ہے, تسی دوواں دی گل سن کے فیصلہ کر دیو, میرے حق چ تاں کر دیو, یہ حق چ تاں کر دیو, مینوں کوئی اعتراض نہیں. یہودی آندا مینوں کوئی اعتراض نہیں, تسی کر دیو فیصلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوواں دی گلاں ہاں بھائی بشر تو دس. انہیں آکھیا جی گل اینج ہے, یہودی نوں آکھیا تو دس, انہیں آکھیا گل اینج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوواں دی سن کے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دتا. فیصلہ یہودی دے حق ہو گیا. یہ جڑا نا کتری کولوں تینوں میں تاں ہی پہلا آکھیا سی کعب بن اشرف کو چلنے. انہیں آکھیا جھوٹا نہیں جھوٹے, تینوں آ فیصلہ نہیں چنگا لگا. باہر نکل کے چوڑ ماری. انہیں آندا مینوں نبی دا فیصلہ نعوذ باللہ قبول نہیں. انہیں آخیا پھر کتوں فیصلہ کرانا ہے؟ انہیں آخیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو چلنے ہیں, وہ کو نرم دل نے وہ کو فیصلہ واہ کر دیں گے. صدیق پاک کو گئے, یہودی کالی کالی بول کے کہنے لگا صدیق جی گل سنو, تواڈے نبی کو پہلے گئے ہیں, انہاں فیصلہ میرے حق وچ کیتا تے ایڈا چوڑ ہے کہ باہر نکل کے آندا کہ مینوں نبی دا فیصلہ قبول نہیں. صدیق پاک نے فرمایا اینوں لے جا, اینوں کنوں پھڑ کے اس باندر نوں لے جا, اینوں پتہ نہیں جو فیصلہ نبی دا ہے وہی فیصلہ یار غار کا ہے. میں کو نواں فیصلہ نہیں کرنا, میں نبی کے فیصلے پہ مور تصدیق لگاتا ہوں. جو فیصلہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے وہی فیصلہ صدیق اکبر کا ہے. وہ کتری پھر باہر نکلے منافق. نہیں 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 میرے یہ گل نہیں ٹھیک لگی. انہوں نے کہا ہوں پھر وہ کہنے لگا پھر چل حضرت عمر کو چلنے. یہودی نوں پتا سی بھی جڑا فیصلہ نبی نے کیا فیصلہ وہی ہے. پاویں 1,40,000 صحابی دے بوہے تے سر جائے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جنہاں دی گواہی ایمان دی رب دے اندر ہے دیا, انہوں نے نبی دے فیصلے تو سرے منہ بھی انحراف نہیں کرنا. جتنے مرضی لا جا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوہے. ہاں جی کون ہے؟ حضور ذرا 2 منٹ بعد تشریف لے آئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد تشریف لے آئے. ہاں بھائی میں جی یہودی ہاں, یہ کلمہ پڑھیا ہے تے اے گل ہے میری تے آ ایدی. پہلا تواڈے نبی دے بوہے تے گئے ہیں, انہاں فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے, ایڈا چوڑے باہر نکل کے آندا مینوں فیصلہ قبول نہیں. پھر صدیق پاک کو گئے ہیں, انہاں بھی فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے, یہ ایڈا بڑا چوڑ ہے, پھر باہر نکل کے آندا مینوں یہ بھی نہیں قبول. حضرت عمر نے فرمایا اچھا یہ گل ہے جی حضور ہے یہ گل ہے. فرمایا ٹھہر جاؤ تھوڑا فیصلہ کر. اندر گئے, نیام جو تلوار باہر کر لے, آوندیا منافق دی توڑ لاتی. یہ فیصلہ ہونے لگا, منافق دی توڑ قلم کر دیتا, سر لا دیتا, تار پکھرا تے سر پکھرا. یہودی حیران ہو گیا. فرمایا یہودیاں حیران نہ ہو, جنوں میرے نبی دا فیصلہ قبول نہ ہوے وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار ہی کر دی ہوندی ہے. یار یہودیہ حیران نہ ہو, پریشان نہ ہو, پکا پکا ہو کے نہ دیکھ. یہ عمر فاروق کا فیصلہ ہے جو قرآن اور مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے. فرمایا میں نے ظلم نہیں کیا, نبی کے فیصلے کا احترام کیا, نبی کے فیصلے کا احترام کیا. مدینہ شریف سے رولا پہ گیا,
حضرت عمر نے بندہ مار دیتا ہے تے بندہ بھی وہ مارا جڑا کلمہ پڑھنا سی ساڈے لوگوں نے کلمہ پڑھنے والے کچھ نہیں آکھنا حضرت عمر نے آکھیا جے تانوں بھی کوڑے نہ لائے تے گل کرے اور تانوں نہیں جائے بندہ مارتا ہے کیڑا بندہ جڑا کلمہ پڑھتا سی کلمہ پڑھنا وہ بندہ مار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار کا فیصلہ گیا وہ دے خاندان والے سارے رل مل کے آ چنگا جی تساں رکھیا اپنا غلام میں کی ہویا وہ جنوں عمر آندے نے کی کیتا انہاں جی وہ ساڈا کاکا سی اونوں مارتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر نو بلاؤ عمر اجے عمر نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں رشتہ دار بھی بیٹھے نے منافق دے تے صحابہ بھی بیٹھے نے سرکار بار بار فرماندے نے عمر کسے کلمہ گو نہیں مار سکتا عمر کسے مومن نو نہیں مار سکتا عمر کسے مومن نو نہیں مار سکتا میرا عمر کسے مومن نو نہیں مار سکتا حضرت عمر بھی انہیں چرنوں آگے عمر آؤ نا ذرا سامنے عدالت وچ سامنے بہ گئے عمر گل کر دینے پہ مارے انہاں دا بندہ انہاں آکھیا مازاق دے کاجل والیا ماریا ہے کیوں مارے جے عمر نہیں بولے رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرا دیاں بلندیاں چھڑ سدرا دا دفتر چھڑ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا کہ عمر دے حق دے اندر قرآن دی آیت لے کے چلا جاؤ یا اللہ کیڑی آیت فرمایا رب العالمین نے قرآن دا نزول فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی سونے لوکی آندے نے کلمہ کو ماریا ایمان والا ماریا فرمایا مازاق دے کاجل والیا مینوں تیرا رب ہون کی قسم ہے انہاں چر انہاں وچوں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جنہ چر تیرے ہر فیصلے دے سامنے سرے تسلیم خم نہ کر دے جنہ چر اپنی گردن تیرے فیصلے سامنے چکا نہ دے انہاں چر انہاں وچوں کوئی بھی ایمان والا بولو ایمان والا اچھی بولو ایمان والا نہیں ہو سکتا یہ منافق ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا محبوب ایمان والا وہ یہ جڑا تیرے فیصلے دے سامنے ساؤنڈ نہیں کرتا وہ ایمان والا دیکھا نظریہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ میرے نبی دے بارے چ انج عقیدہ رکھو جویں صحابہ نے عقیدہ رکھیا ہے صحابہ نے عقیدہ رکھیا اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی دی گل کراں کتاب دا نام ہے جامع المعجزات ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دے بڑی پیاری بات سرکار نے عرض کر دے محبوبہ اج میرا دل کردا ہے کہ تسی میرے گھر آؤ نا یہ ایڈی ہوئی سبحان اللہ آخر والی گل تو نہیں نا یہ کوئی بات آہستہ سبحان اللہ کہنے والی ہے کہ صحابی جو رہتے ہر وقت آقا کے پاس ہے وہ پھر کہتے ہیں محبوب آج میرے گھر نہیں ہوندے سنیا میرے گھر تشریف لیا نبی کریم صاحب فرمایا اچھا عثمان وعد ہے تیرے گھر آؤں صحابہ چلو تیاری کرو اج عثمان دے گھر جانے تیاری کرو عثمان دے گھر جانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے ہیں قدم محبوب پہلا قدم اٹھان میرا جاگ کے بھائی جاگ کے قدم محبوب پہلا قدم اٹھان تے میرے گھر وال منہ فرما میرے گھر وال رخ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو نہ ساڑھے نال صحابہ بھی ٹور پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹور پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ مبارکہ نو گن دینے پہ سرکار نے پہلا قدم چکے آئے عثمان آندے نے ایک دوجہ قدم چکے آندے نے دو پھر قدم چکے آندے نے 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 قدم گن دینے پہ 100 102 3 4 5 200 3 4 5 اس طرح گن دے جان دینے پہ صحابہ بڑے حیران نے اج عثمان یار دے قدمہ نو کیوں گن دینے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اپنے پیر بھائی عثمان کو پوچھتے ہیں اے عثمان پیار اسا بھی کیتا ہے یار نال پر تیرے پیار دا انداز بڑا وکھرا ہے اج محبوب قدم اٹھا دینے پے اج قدم کیوں گننا ہے پیا انہاں کیا اس واسطے کہنا وا پیا میں منت منی ہوئی ہے جن قدم چل کے میرا یار میرے گھر آوے گا میں انہیں غلام آزاد کر دیا گا ہائے ہائے اونچی بولو سبحان اللہ اور اونچی بولو سبحان اللہ
ہوں کوئی مائی دا لال جمے جنہ چر تعلق اس رضوی دی زندگی ہے کہ رب نے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نازل کیتی ہوئے کہ جدو یار نو دعوت دیو میرے محبوب نو جن قدم ٹر کے جاوے انہیں غلام آزاد کرنے کوئی قرآن دی ایک آیت نہیں ثابت کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ثابت کر دے تمہاری دلال ایک بار نہیں 1000 بار جنم لے پھر بھی نہیں ثابت کر سکتا نبی کریم صاحب فرمایا میں جنہیں قدم توڑ کے تواڈے گھراں جاواں کراں تسی انہیں غلام آزاد کریا کرو وہ جدوں نہ رب حکم دے اس گل دا نہ سرکار حکم دے کہ پھر عشق ہی ہے نا ہائے ہائے پھر عشق یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا جے حضور کیوں قدم گن رہے ہو پے انہوں نے آخیا نہ قرآن نے آخیا نہ حدیث نے آخیا ہے یہ تے میرے اپنے عشق کی گل ہے یہ عشق اولا جتنے عشق ہوئے اتنے پھر دلیل نہیں پوچھیا جادیاں یہ عشق کی گل ہے پیار کی گل ہے یہ عشق اولا یہ دے کم میں اول عشق اولا یہ دے کم میں اول جد پیش پہ جاندہ کھ چھڑدا نہیں پلے پڑھیے عشق اولا یہ دے کم میں اول عشق اولا یہ دے کم میں اول جد پیش پہ جاندہ کھ چھڑدا نہیں پلے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ قرآن پڑھ کے فیصلہ کیتا ہے نہ حدیث پڑھ کے فیصلہ کیتا ہے قرآن اندر میرے اللہ ایسا حکم دیتا ہی نہیں حدیث اندر میرے آقا نے ایسا حکم دیتا ہی نہیں فیصلہ اپنی مرضی نال کر دینے پہ جنہ پیار زیادہ ہوئے وہ نہ اظہار زیادہ ہوتا جنہ پیار زیادہ ہوئے وہ نہ اظہار زیادہ ہوندا ہے عشق دی منزل سب تو جدا عشق دی منزل سب تو جدا نہ راوے خدا نہ کھراوے خدا جت چاوے چکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا تے عشق دے فیصلے پوچھ کے نہیں ہوندے بس یہ نہیں فیصلہ ہوندا ہے میں کتے نہیں پڑھیا کہ انج حکم آیا ہوئے میرا عشق مجبور کردا ہے پیا یار دے نال پیار مجبور کردا ہے پیا میں آپا ہی منت منی ہوئی ہے مینوں کسے آکھیا نہیں جننے قدم ٹر کے میرا نبی میرے گھر آوے گا میں انہیں غلام آزاد کر دیاں گا سونیا سی انہیں جوگے تے نہیں ساڈے کول اتنا سرمایہ تے نہیں جنہ کوئی سرمایہ ہے وہ لاندے نہیں تے ساڈے کول تے اتنا سرمایہ ہی نہیں پر تانگا نے اڈیکا نے محبوب اسی اتنا ہی کر سکنے ہاں کمرہ صاف کر دئیے کمرے چ خوشبو لا دئیے درود و سلام دی محفل سجا دئیے تے تسی تشریف لے آو ساڈیاں تے ہوئی تجاواں نے ساڑیاں دے سونیاں اے ہوئی دعاواں نے اسی تے اے عرض کرنے اے سارے غلام تواڈے انتظار دے ویندے نے اور تواڈے نال پیار کرن والے نے بڑی بڑی دوروں آ کے تواڈے عشق دے پیار دیاں گلاں سنن والے نے اور اے ہوئی دعوت دیندے نے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ پڑھیے کدی آؤ غریباں دے محلے محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا
رسول اللہ گناہگارا رات تیرے نے ملے یا اسا گناہگارا رات تیرے نے ملے یا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم گنتے نے پے صحابہ پیر بھائی پوچھتے نے پے عثمان ایک قدم کیوں گنتے ہو پے فرمایا اس واسطے کہ گاواں گیا میں منت منی سی جن نے قدم چل کے یار میرے گھر آنا ہے میں انہیں غلام آزاد کر دینا اللہ انہیں غلام آزاد ایوے عشق دی گل ایوے پیار دی گل ایوے نسبت دی گل ایوے عقیدت دی گل حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ایک صحابی جنہاں نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا اکھاں وچوں آنسو تو سرکار دی بارگاہ چ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گل کرنی ہے فرمایا گل پھر کری رونا کیوں ہوئے پیا گل تیری پھر سناں گے دس رونا کیوں ہوئے پیا انہیں آخیا محبوبہ کی پوچھتے ہو مینوں نا ایک بڑی فکر لگی ہے بڑی فکر لگی توجہ ہے مینوں بڑی فکر لگی ہے فرمایا سبحان کدی فکر لگی ہے انہیں آخیا محبوبہ فکر ہے ویکھو نا فجر نماز تواڈے نال پڑھی دی ہے تھوڑا دیدار کر لਈਦਾ ہے زور دی نماز پڑھی دی تھوڑا دیدار کر لਈਦਾ ہے عصر دی نماز پڑھی دی تھوڑا دیدار کر لਈਦਾ ہے مغرب دی نماز تواڈے نال پڑھی دی تھوڑا دیدار کر لਈਦਾ ہے عشاء دی نماز پڑھی تھوڑا دیدار کر لਈਦਾ ہے جمعہ تواڈے پیچھے پڑھی دا دیدار کر لਈਦਾ ہے تے محبوبہ جدوں دل کرے ہن تے تسی ساڈے سامنے اسی تواڈے سامنے دیدار کر لینے ہیں محبوبہ جدوں میں فوت ہو جانا نا تو پھر قیامت دے نیڑے قبراں چوں نکلنا ہے تو تواڈا تو پھر جنت ہی بڑی اعلیٰ ہونی تواڈی تے جنت ہی بڑی اعلیٰ ہونی ہے تواڈا تے ٹھکانہ ہی بڑا اعلیٰ ساڈی تو سوچو ہی باہر ہے محبوبہ تواڈا ٹھکانہ ہی بڑا اعلیٰ ہونا ہے تے محبوبہ بڑا فکر ہے مینوں بڑا فکر ہے مینوں فرمایا سبحان دس نہ کہدا فکر ہے انہاں کہ سونیا تواڈے صدقے جنت لب جانی سانو پر ساڈا تھاں ہور ہونا ہے تواڈا تھاں ہور ہونا ہے تے محبوبہ ایتھے تے جدوں تانگ لگے دوڑ کے آ کے مل لਈدا ہے تے محبوبہ اوتھے اسی کی کران گے ایتھے تے جدوں دل کرے آ کے مل لਈدا ہے تے محبوبہ اوتھے اسی کی کران گے اجے سرکار نے جواب نہیں دیتا جبریل آ گئی جیڑی تفسیر تواڈا دل کلے پڑھ لو آیت میں لگا پیش کرن جیڑی جبریل علیہ السلام لے کے آئے تے تفسیر تسی پڑھ لو اس آیت دے تحت روایت لب جائے گی اجے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے رب نے فرمایا جبریل تو جانا میرے محبوب کی طرفوں جا کے تو جواب دے کہ دیوانے ہو عاشق ہو مستانے ہو فکر نہ کرے فکر نہ کرے رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا میرے محبوب دیو غلاموں فکر نہ کرے آجے وہ لوگ جنہاں نے اطاعت کی تھی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دی اطاعت کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی ہے انہاں دا حشر انہاں دے نال ہوئے گا جڑے اللہ دے انعام یافتہ لوگ نے یا اللہ تیرے انعام یافتہ کون نے فرمایا من النبیین اے نبی انعام یافتہ نے والصدیقین صدیق انعام یافتہ نے والشہداء شہید انعام یافتہ نے والصالحین میرے پیارے نیک بندے پلی میرے اے انعام یافتہ نے فرمایا اے زبان فکر نہ کری تیرا یاری انہاں دے نال ہے تیری سنگت انہاں دے نال ہے تو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر کے زندگی گزارنا ہے پیا فکر نہ کری تو نبیاں دے نال رہنا ہے تو صدیقاں دے نال رہنا ہے تو شہیداں دے نال رہنا ہے تو صالحین دے نال رہنا ہے زبان دستے صحیح وحسن اولئک رفیقا اے جنہاں دا نام ہے رب لینا وا پیا اے کنے چنگے ساتھی نے فرمایا سبحان فکر نہ کرے سبحان فکر یہ ہے صحابہ کے نظریات صحابہ کے نظریات جو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی پیش کیے تو اللہ نے قرآن کا نزول فرما دیا قرآن کا نزول فرما دیا ایک بات اور سن لے معروضات کو سمیٹو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرہ نے پھاڑ لیا
اجے مکہ نہیں فتح ہویا، اجے مکہ فتح نہیں ہویا، کافراں نے آپ کو قید کر لیا. ابو جہل ابو لہب کھتری جنے بھی ایسا نے لے لو کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس غلام نو اپنی حویلی ٹر گئے تے جا کے سوری لٹکان لگے، پھانسی دے پھندے تے لگے لٹکان، شہید لگے کرن. تے منافق تے کافر پتہ کی آخر لگے، زید اے دس اج تیری جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے جی ایسا تینوں پھڑیا انہوں نے قابو کیتا ہوں تے انہوں تے ظلم و ستم کر دے تے پھر تو دس تو تے جان بچا کے دوڑ جاندو نا. کافر کہنے لگے صحابی غلام عاشق دیوانے تو تے پھر جان بچا کے دوڑ جاندو. انہیں آخیا او لام کی بکواس بند کرو، تو نہیں پتا نبی دا تے غلام دا رشتہ کیڑا ہے، تو نہیں پتا رشتہ کیڑا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے استوار رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اے رشتہ ٹوٹن والا، بولو ٹوٹن والا نہیں. فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تم کہتے ہو تیری جگہ محمد ہوتے تو جان بچا کے ڈاٹ جاتا. حضرت زید بن دسنا فرمانے لگے اوے ابو جان لعنتی میں زید دا عقیدہ سننا نبی دے بارے کی ہے. میرا عقیدہ ہے کہ میں اے بھی نہیں جانتا کہ میرے ہندیا میرے نبی دے پیر وچ گنڈا بھی چب جائے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوں میرے نبی دے پیر میں کرنا چاہتا، میں بھی نہیں چاہتا. ابو جہل کہنے لگا سی تے سوچنے پے کہ تینوں چھڑ دئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو دوڑ جانا. فرمایا او لعنتی بک بک نہ کر، مینوں مار دے پاویں 5 واری مار 1000 واری مار 6 واری سولی چاڑ دے، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بکواس نہ کر. فرمایا او میرے یار نو ہائے ہائے فرمان دینے والا انتیا بکواس بند کر لے، جو تکلیف دینی ہے میں نو دے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بک بک نہ کر. فرمان دینے میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری پاویں جان کڈ لے. میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری پاویں. اے ہولی پڑھنے والی گل نہیں، اے ہولی پڑھنے والی گل نہیں، اے او وفا دا تقاضا ہے جڑی وفا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے ساڈی. سب مل کے پڑھیے او ساڈے یار نو مندا نہ بولی تے ساڈی پاویں جان کڈ لے. او ساڈے یار نو مندا نہ بولی تے ساڈی پاویں. او میرے یار نو ملدا نہ بولی تے میری پاویں. او میری پاویں جان کڈ لے. او میرے یار نو ملدا نہ بولی تے میری پاویں جان کڈ لے. او میرے یار نو ملدا نہ بولی تے میری پاویں. میری 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 پاویں او میرے یار نو مندا نہ بولی. پڑھیے تے میری پاویں جان کڈ لے، کیونکہ میں تے بھی نہیں چاہتا میری جگہ میرا یار ہوے او دے پیر وچ کنڈا چب جائے. او ابو جہل ہے بکواس پھر نہ کری. او میرے یار نو ملدا نہ بولی تے میری پاویں جان کڈ لے. او میرے یار نو ملدا. ایک صحابیہ جدا جنگ دے اندر غزوے دے اندر جہاد وچ باپ بھی شہید ہو گیا، پتر بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا. جدوں سرکار جنگ جت کے واپس آئے نے لوکاں نوں پوچھ دیے میرے آقا دا کی حال ہے. انہیں آخیا بی بی تیرا بھرا شہید ہو گیا. انہیں آخیا کوئی فکر نہیں یار پیچھے مریا ہے نا، کوئی فکر نہیں کوئی فکر نہیں. بی بی ایک دوجا بندہ بولیا بی بی تیرا شوہر شہید ہو گیا. انہیں آخیا کوئی فکر نہیں. ایک بولیا انہیں آخیا تیرا پتر شہید ہو گیا. انہیں آخیا کوئی فکر نہیں. دسو سرکار خیریت نہ لینا. میرے یار مندا نہ بولی تے میری
جدوں بی بی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور خریت نال ویکھیا سرکار بالکل ٹھیک نے قدماں تے ڈگی تے کہن لگی سونیا مینوں پتہ لگا ہے میرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے میرا بھرا بھی شہید ہو گیا ہے میرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے مازاد دے کاجل والیا میں نصیب ہی نہیں کیتی کیوں کلو مصیبت بعد کا جلالو تسی ٹھیک ہو تے ہر مصیبت دی کوئی نہیں پتہ لگدی تواڈے بعد ہر خریت ہی خریت ہو میرے یار نو مندانا کھولی تے میری باویں جان کٹ لے او میرے یار نو مندانا کھولی تے میری باویں او میری باویں جان کٹ لے او ساڈی باویں جان کٹ لے او میری باویں میری باویں جان کٹ لے میری باویں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کسی نے آکھیا حضور ہے دوجے بیلی تواڈے بارے بڑیاں گلاں کردے نے فرمایا چنگا کردے نے کرن دے نے جنہ چر میرے بارے کردے میرے آقا نوں تے کوئی نہیں نہ آندا او میرے یار نو مندانا بولی تے میری باویں حضرات گرامی اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی تبرکات اگے تساں 5-6 جمعے سنے نے برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جمعہ ہوئے گا